السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائے مریم مظفر پارٹ 10۔ ایک دن گزرتے دیر کہاں لگتی ہے، یہ سورج طلوع ہوا، یہاں چاند نکلا، چاند غائب تو دوبارہ نیلے آسمان پر نارنجی روشنی بکھر گئی۔ یہ روشنی اپنا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر گوشے میں پھیل جاتی ہے، پھر خواہ وہ فاتر اسلام کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا ضرورت سے زیادہ حیرت، تم پاکستان جا رہے ہو؟ لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر زبیر سے لائیو کال چل رہی تھی۔ مگر کیوں؟ زبیر کے لہجے میں بات کرنے کے لیے درکار کراہیت اور حیرت کی صحیح مقدار تھی۔ آخر وہ کس سے مخاطب تھا؟ پاکستانی مخالف فاتر ابو الاسلام ظہور۔ حیرت کی بات ہے کہ اس شخص کی اپنی ماں پاکستان سے تھی، مگر پھر خیال آتا ہے اس عجوبے کو تو ہر عورت سے خار ہے۔ یہ فاتر اسلام کا کمرہ تھا، پورے گھر میں اکیلے رہنے والے واحد انسان کا کمرہ، جہاں بیڈ پر سامان بکھرا تھا اور الماری کے پٹ کھلے تھے۔ کہیں خدا نخواستہ تم اپنے اصولوں سے پھر تو نہیں رہے؟ زبیر کی شکی لہجے پر فاتر بھوچکا رہ گیا۔ ہاں، البتہ ظاہر نہیں کیا کہ دل کی دھڑکن کیسے تھمی تھی، سانسوں کی ڈور کیسے حلق میں ٹھہری تھی۔ اصولوں سے ڈرپوک لوگ پھرتے ہیں۔ دور رکھے لیپ ٹاپ کی سمت دیکھا، لہجہ اور آنکھوں کی سختی گواہ تھی کہ وہ ڈرپوک بالکل نہیں۔ جھوٹ بولنے کا پہلا اصول بات گھما دو یا دوسرے شخص پر ڈال دو، وہ کامیاب گیا تھا۔ ابھی کل رات ہی تو اس نے جھوٹ کس طرح بولا جائے پر ویڈیوز دیکھی ہے، 15 منٹ بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا۔ اس فضول کام کو سیکھنے کی کیا ضرورت، وہ تو پیدائشی ذہین ہے، یوں چٹکیوں میں جھوٹ بول لے گا۔ ہاں، مگر پاکستان ہی کیوں، تم مفتی کے پاس چلے جاؤ۔ زبیر کو کل رات آنن فانن شرم ای آئی شیخ مصر کا شہر کام کے سلسلے میں جانا پڑا، اور ورنہ ابھی یہ کال نہیں وہ سیدھا گھر پہ ٹپکا ہوتا۔ اس سردرد کے پاس جانے سے بہتر ہے میں زہر کی بالٹی میں ڈبکی لگا لوں۔ اپنی طرف سے بھرپور سلیقے سے پینٹ طے کرتے فاتر نے سوٹ کیس میں ڈالی۔ کہا نہ اپنی طرف سے اس کے طے شدہ کپڑے کہیں سے بھی اس رتبے پر فائز نہیں ہوتے تھے، تو میڈیا والوں کو کیا بتانا ہے۔ ہوٹل روم میں بیٹھا زبیر اپنے دوست کی پیٹھ ہی کب سے دیکھ رہا تھا، چہرہ اس وقت دکھانے کے قابل جو نہیں تھا، یہی کہ پاکستان گیا ہوں اپنے گھر والوں سے ملنے۔ آفٹر آل ہلکا سا سر اٹھایا۔ میری امی کا گھرانہ ہے وہاں۔ سفید دانتوں کی نمائش اس کمینی مسکراہٹ کو مزید زہریلی بنا رہی تھی۔ نہ جانے کیا خار تھی اسے اپنی ماں سے، لیکن اختی نے تو مجھے کہا تھا تم گھومنے جا رہے ہو۔ سفید شرٹ کو تہہ لگاتے ہاتھ رکے۔ جھوٹ بولنے کا دوسرا اصول، ہر جگہ ایک افواہ سے منسلک ایک سیاہ جھوٹ بولا جائے۔ ناکامی اس کے چہرے پر سنہری حروف میں لکھی تھی۔ تو اس پاگل کو تھوڑی بتانا ہے میں کہ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ سفید شرٹ کو گول مول کرتے سوٹ کیس میں پھینکا اور باتھ روم کی طرف روانہ ہوا۔ اب احساس ہو رہا ہے کاش وہ ویڈیو مکمل دیکھ لی ہوتی۔ لیکن تم جا کیوں رہے ہو؟ کام ہے وہاں پر۔ اس کا دوست کچھ دیر خاموش رہا۔ اگر تم جا ہی رہے ہو تو اپنی امی کے گھر والوں سے بھی مل لینا۔ باہر سے زبیر کی آواز آئی۔ 6 فٹ 1 انچ کا مرد اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا۔ زبیر کے الفاظ نے ماضی کے بہت سے واقعات کی یاد دلا دی تھی۔ ان سے تو میں اپنے جنازے پر بھی نہ ملنا پسند کروں۔ بالوں پر لگائی جانے والی تعداد اشیاء کو سینے سے لگاتے یہ خیال ہی اس کے اندر کڑواہٹ گھول چکا تھا۔ فاتر جب باہر نکلا تو اس کا چہرہ ویسا نہیں تھا جیسا وہ لے کر گیا تھا، غصے سے بھرپورا، نفرت سے بھرپور۔ مٹیالے رنگ کا سفری بیگ لیتے اس نے اب سامان ڈالنا شروع کیا۔ تم ان سے کب ملے تھے؟ زبیر کا لہجہ مخلص تھا، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ فاتر لمحہ بھر کو ٹھہر سا گیا۔ خدا ہی جانتا ہے اسے ایسا کیا یاد آیا تھا جو چہرے پر چھائی سختی کچھ وقت کے لیے نرم پڑ گئی۔ میرے باپ مت بنو۔ فاتر کا لہجہ بیزار تھا، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ زبیر نے ناگواری سے ہونٹ بھینچے۔ سیدھی طرح جواب دینا حرام نہیں، مگر شادی کے کسی کا باپ بننا بھی حلال نہیں۔ تنزن کہتے وہ آخر کار لیپ ٹاپ کے قریب آیا۔ زبیر نے مایوسی سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ میرے ساتھ ہمدردی مت دکھانا، ترس آ جائے گا مجھے تم پر۔ فاتر اسلام مسکرایا۔ نہ مسکراہٹ میں طنز تھا اور نہ اس مسکراہٹ میں جبر، یہ صدق دل سے ادا کی گئی پرشفیق مسکراہٹ تھی۔ زبیر نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گیا۔ اس کا یہ خڑوس دوست سال میں ایک ہی بار ایسے مسکراتا تھا۔ کب جانا ہے؟ 1 ہفتے بعد۔ گھٹنوں کے بل وہ بیڈ کی پائیتی پر بیٹھا، دوسری طرف زبیر میز پر لیپ ٹاپ رکھے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں آ جاؤں گا تب تک ستیہ ناز ہو دوستی کا۔ فاتر کے قریب چھایا بہار کا موسم
اچانک آگ کی لپیٹ میں آیا۔ اگر اس کا یہ شکایتی دوست آ گیا یہاں تو اسے سب پتہ چل جائے گا، اور اگر اسے سب معلوم ہو جائے گا تو رپورٹ جائے گی سیدھا فاریہ ابو الاسلام کے پاس۔ انا کا مقابلہ بہت کٹھن تھا۔ کیسے بتا دے وہ اپنے اصولوں سے پھر رہا ہے؟ تم کیا گھاس لینے آؤ گے وہاں؟ وہی بیزار اونچا لہجہ واپس آ گیا۔ زبیر نے غصے سے دیکھتے کمر اکڑائی۔ میرا بیسٹ فرینڈ مجھ سے دور جا رہا ہے، اسے سی آف بھی نہ کروں؟ بڑی مہربانی آپ کی، دور ہی رہے مجھ سے۔ کی پیڈ پر انگلی رکھی۔ کیا مطلب؟ میں اور تم میرے بیسٹ فرینڈ نہیں۔ فاتر اسلام کا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں۔ حکم صادر کرتے شہنشاہ فاتر اسلام کال کاٹ چکے تھے۔ 1 منٹ کے لیے سوچا کہ زبیر کو بھی بلاک کر دے، لیکن سوئے ہوئے ضمیر نے ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ اس بیچارے کو بلاک کر کے کیا ملے گا؟ وہی تو سب سے پکا خبری ہے۔ ذہن میں امڑتے خیالات کو جھٹکتے اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا بھانڈا اگر پھوٹ جاتا تو مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کہیں جا رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیوں جا رہا تھا۔ انہوں نے اسے روپوش ہونے کا کہا، اس نے مخالفت کی۔ اب اگر یہ بتا دیا وہ مصر میں ہی ہے، کہیں بس چھپا ہوا ہے تو کیا عزت رہ جائے گی؟ فاتر اسلام کو اپنے کہے کی لاج رکھنا آتی تھی۔ باب ملکہ۔ ملکہ وہ جو بے نیاز ہے، دل عقل روح سب سے خود مختار ہے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ سچ پر پردہ ڈالتے، جھوٹی امیدیں تھماتے اور اپنے پیاروں کو نظر انداز کرتے وہ 1 ہفتہ گزرا تو اپنی منزل کے قریب جاتا 1 اور ہفتہ آیا۔ ماہ ملکہ کروز شپ کی دیو ہیکل چمکتی کشتی دور سے نظر آ رہی تھی۔ گاڑی سے سر باہر نکالے المیرا عنایت محسن کے لب ستائش سے واو میں ڈھلے۔ اس کی ایک طرف زیبا بیٹھی تھی جو مسلسل اندر ہونے کا کہہ رہی تھی، اور آگے ڈرائیور جو کلمہ پڑھ کر اپنی گاڑی پر پھونک رہا تھا۔ نہ جانے یہ عورت کس سیارے پر چلی تھی جو اتنا سامان ساتھ لے جا رہی تھی۔ آگے ایک سوٹ کیس، ٹیکسی کی چھت پر ایک بھاری بیگ اور کندھے پر چھوٹا سفری بیگ۔ دوسروں کی دنیا خریدنے جا رہی تھی یا اپنی لٹانے؟ پتریلی روش پورے پورٹ پر ان کی گاڑی دھوپ میں جھلملاتی تیزی سے دوڑی اور عین پارکنگ لاٹ کے سامنے رکی۔ آگے کا داخلہ ممنوع تھا۔ ڈرائیور نے ایک قدرے مصروف گوشے میں گاڑی پارک کی اور پیسوں کا مطالبہ کیا۔ المیرا نے زیبا کو ادا کرنے کا اشارہ کیا، جس نے آگے سے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، میں زیبا ہوں، بل گیٹس نہیں۔ اف کنجوس ہی رہنا تم۔ ناپسندیدگی سے والیٹ میں ہاتھ مارتے پیسے نکالے ڈرائیور کو تھما دیے۔ یہ لو اور میرا سامان نکالو۔ گاڑی سے نکل کر المیرا نے زور سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں سے ابھی وہ ٹرمینل کی طرف جائے گی؟ خوشی تو اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہی تھی۔ گندی پھولدار فراک کے اوپر منی ڈینم جیکٹ اور سر پر پہنی بانس کی بنی ٹوپی جو مسلسل ہوا کے جھونکوں سے ہل رہی تھی۔ چلو زیبا باہر نکلو۔ جھک کر گاڑی کے شیشے سے جھانکی، بھوری لپسٹک میں رنگے ہونٹ مسکراتے رہے۔ المیرا آگے تم نے ہی سب خود کرنا ہے، میرا یہاں اب کوئی کام نہیں۔ میں اندر نہیں جا سکتی تمہارے ساتھ۔ وہ بالکل سیٹ کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی، جیسے اس کی دوست ہاتھ بڑھا کر ہی اسے کھینچ نکالے گی۔ المیرا نے منہ پھلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے پھر بائے بائے۔ اگلے ہی لمحے خوش ہوتے اس نے باہر سے ہی ہاتھ ہلا دیا۔ اب کیا وہ اسے گاڑی سے نکالنے کا تکلف کرے؟ اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہے۔ مگر المیرا میرے پیسے، وہ پکارتی رہ گئی۔ چھوٹی فتنہ اپنا سامان سنبھالتی اب بورڈنگ کے لیے آگے ٹرمینل کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں اس نے زیبا کی بات سنی بھی تھی یا پھر سن کر انسنی کر دی تھی۔ ٹوپی والی لڑکی جیسے ہی پارکنگ لاٹ سے نکلی، ایک سلور رنگ کی آڈی سست روی سے پارکنگ لاٹ میں آئی۔ بہت انتظار کے بعد ایک کونے میں گاڑی پارک کی۔ فاتر اسلام اپنی ہی گاڑی میں آیا تھا جو یہاں بحفاظت کھڑی رہے گی۔ ویسے بھی 10 دن کی بات ہے، 10 دن بعد وہ واپس قاہرہ میں ہوگا۔ پیچھے کھڑی اس گاڑی کا نظام اور دیکھ بھال کروز والوں کی ذمہ داری تھی۔ فاتر پہلے ہی اخراجات کی ایک طے شدہ رقم ادا کر چکا تھا۔ ٹرمینل کا ایک ہی دروازہ تھا۔ عموماً 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک ان لوگوں کے لیے جو قدرے کم قیمت اور کم عیاشی پر جا رہے ہوں، اور دوسری طرف وہ جو عیاشی سے مراد اپنی یاچ کو بھی استعمال کر سکتے ہوں۔ اپنی ٹوپی کو اڑنے سے بچاتے ہوئے ہاتھ رکھا، دوسرے ہاتھ سے لال رنگ کا سوٹ کیس سنبھالتے، ایک کندھے پر بھاری بیگ اور پیٹھ پر دوسرا کم بھاری بیگ ڈالے وہ چلے آ رہی تھی۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں ہر جگہ موجود تھے۔ دفعتاً ایک کونے سے پستہ قد والا ایک آدمی نمودار ہوا۔ لباس سے وہ یہیں کا اسٹاف ممبر لگ رہا تھا۔ گلے میں جھولتا بیج اور سر پر موجود ٹوپی پر لوگو لگا تھا۔ میم اپنا سامان دے دے اور اندر پہنچوانا ہے۔ اس کی آواز میں اب
اس کی آواز میں ادب جھلک رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے ٹرالی گھسیٹتے ہوئے دوسرا ہاتھ اب المیرا کے سامنے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ وہ مصر میں نئی ہوتی تو ضرور بیوقوف بن جاتی، مگر یہی تو بات تھی، وہ یہاں نئی نہیں تھی، پچھلے 8 سالوں سے یہیں رہ رہی تھی۔ ایسے کئی کلی اور پورٹر سفر کے دوران جگہ جگہ ملیں گے۔ مصر میں اس طرح سے لوٹ مار سب سے عام تھی۔ میں خود لے جاؤں گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سروس بھی ضروری نہیں کہ ہر بحری جہاز آفر کرے۔ کئی جہازوں پر آپ کو سامان خود لے جانا ہوتا ہے اور کئی آپ کو یوں آسانی مہیا کرتے تھے۔ یہ تھوڑے خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ عموماً لوگوں کو ان کا سامان صحیح جگہ اور وقت پر نہیں ملتا۔ المیرا 8 سال پہلے یوں ہی ایک مرتبہ ٹھگی جا چکی تھی، اب بار بار نہیں۔ ٹرمینل کے اندر آؤ تو یوں لگے گا کسی سرکاری دفتر کے اندر داخل ہو گئے ہوں، جو کہ یہاں دروازے تو نہیں، 2 دروازے نہیں تھے تو ٹرمینل کے اندر ہی ایک طرف لگژری کا میز لگا تھا، دوسری طرف عام رہائشیوں کا۔ اس تفریق کو دیکھ کر اسے تھوڑی سب کی ضرور محسوس ہوئی۔ بمشکل مسکراتے اپنی غیر ہوتی حالت پر قابو پایا۔ کوئی نہیں، ایک دن وہ بھی لگژریز خرید لے گی۔ المیرا کے مطلوبہ میز کی جانب چلتے ہیں، جہاں بیریئر لگا کر 3 لمبی قطاریں بنائی گئی تھی۔ المیرا آگے آئی اور اپنا پاسپورٹ دکھایا، مہر لگوائی۔ بکنگ آن لائن ہو چکی تھی۔ اس کا نام لسٹ میں دیکھتے انہوں نے کمرے کی چابی دی۔ ایک گارڈ جس کے عین کونے میں ماہ ملکہ کا لوگو درج تھا، تاج کے اندر سے بہہ کر آتی کشتی۔ بحری جہاز اور ہوائی جہاز کی بورڈنگ میں بس اتنا فرق ہے کہ ہوائی جہاز میں آپ کا سامان بے شمار چیک پوائنٹس سے ہو کر پھر آپ تک پہنچتا ہے، جبکہ بحری جہازوں میں یہ بات سراسر کروز لائن والوں پر منحصر ہے۔ عموماً آپ کا سامان ایک ہی بار چیک کیا جاتا ہے یا اس کے باوجود بس ٹیگ لگایا اور آگے بھیج دیا۔ بیگ سنبھالتے وہ بار سے باہر نکلی اور سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے سائن کی طرف مڑ گئی۔ بند دیواریں جلد ہی ختم ہوئی اور اب ایک طرف سے شیشے کی بنی اونچی دیوار تھی، دوسرے پار وہ جہاز کو دیکھ سکتی تھی۔ نیلے کارپیٹ پر رگڑ کھاتے پہیے آگے بڑھ رہے تھے، منزلوں سے قریب، سفید اور سنہرے رنگ کا جہاز، ماہ ملکہ کا چاند۔ نہ جانے یہ نام کیا سوچ کر رکھا تھا۔ آگے چلتے قدم دفتن رکے، مڑ کر دیکھا تصویر کھنچوانے کی ایک دیوار۔ یہ تقریباً ہر بحری جہاز میں ایک الگ سے کونا بنایا جاتا ہے، جہاں مسافر کی اپنی مرضی ہے کہ کیا وہ رک کر تصویر بنانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ شیشے کی دیوار کے بالکل سامنے میٹل کی کرسیاں سجی تھیں، جیسے ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریاز میں ہوتی تھی۔ اگر کوئی پہلے آئے تو وہ یہیں بیٹھتا تھا، کیونکہ جہاز اپنے وقت پر روانہ ہوتا ہے۔ المیرا اپنا منہ کیوں نہ مشہور کروائے۔ سامان بیچ راستے میں روکتے بھاگتے ہوئے گئی، عجیب غریب شکلیں بناتے۔ اس کو اللہ جانے کون سا سکون مل رہا تھا۔ تصاویر بنا کر دوبارہ سامان سنبھالا۔ دور کھڑے 2 گارڈز اس عورت کی ہمت پر حیران تھے۔ خود سے بھاری سامان وہ اتنے آرام سے سنبھال رہی تھی۔ قریب آنے پر اس کا کارڈ دیکھتے انہوں نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ بس ایک موڑ مزید۔ شیشے کی بنی روش جو اوپر نیچے سے بند تھی، جیسے کوئی شفاف سرنگ جس سے سورج کی روشنی ٹکرا رہی ہو۔ اس میں چل کر آتی المیرا کی آنکھوں میں امید اور ستائش کی کئی چراغ جل اٹھے۔ اس کے آگے پیچھے کئی لوگ تھے، بات کی بولیاں، مختلف نسلوں کے چہرے، یہ چراغ مانند لگنے لگے جیسے ہی اس کے قدم ویلکم ٹو ماہ ملکہ کروز شپ کے بنے کارپیٹ پر آ ٹھہرے۔ ساتھ کھڑے اسٹاف نے گرمجوشی اور مؤدبانہ انداز میں خوش آمدید کیا۔ اندر ایک الگ ہی دنیا تھی۔ اوپر نیچے آتی شیشے کی لفٹس، آس پاس بنی دکانیں، ریسٹورنٹس، کیفیٹیریاز، سنیماز، کیا کیا نہیں تھا یہاں۔ زور سے المیرا کی ایک دبی سی چیخ برآمد ہوئی۔ اسنیکرز والے پاؤں سے ایک قدم آگے رکھا، ٹائلز کا چمکتا فرش، ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ گھوم کر سب دیکھ رہی تھی۔ یہ شروع کہاں سے ہوتی تھی اور ختم کہاں ہوتی تھی؟ وہ 10 دن میں کیا کیا دیکھے گی؟ الٹے قدم لیتی وہ جہاز کے ہر نقش کی گرویدہ ہو رہی تھی۔ فل وقت وہ 5ویں ڈیک یعنی 5ویں منزل پر موجود تھی۔ اس سے اوپر 4 منزلیں مزید تھیں اور پھر 10ویں منزل پر چھت۔ آنکھیں بند کرتی ایک لمبی سانس لی اور بالآخر اپنا سامان سنبھالا۔ بالکل سامنے اے ٹی ایم تھا اور ساتھ سے آگے لابی۔ المیرا کے دانت آج اندر نہیں ہونے تھے۔ اے ٹی ایم پر جو نظر اٹھی پھر پلٹنا بھول گئی۔ قدم لڑکھڑائے تو پاؤں کی پشت پہیوں سے ٹکرائی۔ خوشی کی مسکراہٹ
دھلتے تنفر میں بدل گئی۔ اس کے ارد گرد کی روشنیاں اچانک یوں محسوس ہوئی جیسے اس کے جسم کو جلا رہی ہو۔ اس کی جلد کئی کانٹوں سے چبھ رہی تھی اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس سنسنی کو غصہ کہا جاتا ہے۔ ہفتہ پہلے کا وہ احساس لوٹ آیا، کسی شناسا چہرے کو بھیڑ میں دیکھ کر قدموں کے ساتھ آوازیں رک جانے کا احساس۔ بالکل سامنے ایک جانا پہچانا چہرہ تھا، اپنے ایک پرانے اور سب سے بدترین دشمن کا چہرہ۔ آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ والا دراز قد آدمی پیسے نکالتے آگے بڑھ گیا۔ اس نے المیرا کو نہیں دیکھا، مگر المیرا نے تو دیکھ لیا تھا نا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ فاتر اسلام کو دیکھتے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ غصہ اور نفرت کی شدت سے اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ المیرا عنایت محسن کی بدلہ لینے والی روح پیچھے 4 سال سے یوں ہی تڑپ رہی تھی۔ کس کا ادھار کس کے ذمے؟ از خود ایک قدم پیچھے کو اٹھا۔ دھیان سے۔ پیچھے کھڑے آدمی نے اسے خود سے ٹکرانے سے روکا۔ لمبا قد اور کثرتی جسامت، کوئی باڈی بلڈر لگ رہا تھا۔ المیرا نے ہلکی سی گردن اٹھائی۔ وہ آدمی مسکرایا، مگر المیرا نے نحوست سے چہرہ پھیر لیا۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، 5 منٹ بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ 5 منٹ بعد وہی ہوا۔ یہ جہاز کی 8ویں منزل تھی۔ طویل راہداری میں بچھے قالین، نیلے قالین اور ہر 3 میٹر کے فاصلے پر چھت پر لگا بلب۔ اس منزل پر رہائشی کمرے تھے۔ قالین پر المیرا اپنا بھاری سوٹ کیس گھسیٹتی لا رہی تھی۔ جتنی مہارت سے وہ یہاں تک اسے لائی تھی، اب یہ اتنا ہی اسے تنگ کر رہا تھا۔ بار بار اس کے پہیے قالین سے رگڑ کھاتے اور اپنا رخ موڑ لیتے۔ طاقت آزما کر اس کی بس ہو چکی تھی۔ بانس کی ٹوپی اب بیگ کے ساتھ لٹکی تھی۔ ہانپتے ہوئے اس نے بیگ کو وہیں پٹکا اور ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ ابھی ان کی کشتی پورٹ پر ہی کھڑی تھی۔ اللہ اپنی گرمی، اللہ انی گرمی، اللہ اتنی گرمی۔ ہاتھ کا پنکھا جھولتے ہوئے پھونکے بھی مار رہی تھی۔ میں آئے۔ المیرا کے ہاتھ بیچ فضا میں ہی رک گئے۔ اس کا ذہن اس آواز کو پہچان چکا تھا، ابھی تو 5 منٹ پہلے سنی تھی۔ آہستہ سے مڑتے اس نے سر اٹھایا۔ لمبے قد اور چوڑی جسامت والا یہ وہی باڈی بلڈر جیسے دکھنے والا مرد تھا۔ نظریں ملنے پر وہ مسکرایا۔ دانتوں کی پوری نمائش کی گئی۔ I can help you with your luggage۔ المیرا خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس کی زبان کو بریک لگا ہو۔ گہری گندمی رنگت اور درمیان سے اسٹریکڈ بھورے بالوں والے مرد نے آنکھیں چھوٹی کرتے المیرا کو دیکھا۔ اس کی بولتی واپس آئی۔ خود پر قابو پاتے اس نے جگہ دی۔ شور۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے آگے آیا۔ ایک ہاتھ سے سامان کو یوں اٹھایا جیسے اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ المیرا حیران ضرور ہوئی مگر متاثر نہیں۔ وہ اپنی ذات کے علاوہ اور کسی سے کہاں متاثر ہوتی تھی؟ راہداری میں اب وہ مرد اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ المیرا بمشکل اس کے کونیوں سے ذرا اوپر تک آ رہی تھی۔ بائی دا وے آپ کا نام؟ نزاکت سے گردن اٹھائی اور سامان سنبھالتے آئیفل ٹاور کو دیکھا۔ بھمن بادشاہ۔ مصر میں جس طرح جی کو گ سے پڑھا جاتا ہے، یوں ہی پ کو با کی آواز سے ادا کیا جاتا ہے۔ آپ مصر سے نہیں ہیں؟ آواز میٹھی تھی، آنکھیں شاطر۔ وہ مرد کم از کم 6 فٹ کا تو ہوگا۔ المیرا کو گردن بالکل اوپر کر کے اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ بالکل، میں یہاں سے نہیں، ایران سے ہوں۔ اشارے میں المیرا سے اس نے راستہ پوچھا تو اس نے روم کی آگے کر دی۔ اس آدمی کے بات کرنے کے انداز کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ایک ہی لفظ ذہن میں آتا تھا، دلکش۔ میری فیملی کا ویسے تعلق ترکی سے ہے۔ آباء و اجداد ترکی کی آرمی میں تھے، مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ جانتی ہی ہیں۔ جیسے جبری سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھائی اداسی کو غائب نہ کر سکی۔ المیرا نے ہمدردی سے گردن ہلا دی، حالانکہ اس کی اگلی پچھلی کسی پشت کو بھی تاریخی جنگوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سن کر افسوس ہوا۔ ساتھ چلتا مرد دروازوں پر درج ہندسوں کو دیکھتا اور آگے چلتا جاتا۔ بس یہیں رکھ دے، اپنا روم نمبر بڑے جوشیلے انداز میں بتایا۔ فارسی مرد نے اس کا سامان بالکل دروازے کے سامنے رکھا۔ بہت بہت شکریہ بھمن۔ شائستگی سے مسکرائی۔ سامنے کھڑے مرد نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تعظیم وصول کی اور آگے بڑھ گیا۔ المیرا بھی کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ اپنے پیچھے سے بھورے رنگ کا دروازہ بند کیا اور وہیں کھڑے کمرے کا جائزہ لیا۔ اندر داخل ہونے پر ایک عجیب سی خوشبو نتنوں کو چھوتی تھی۔ المیرا نے سامان ایک طرف رکھتے مزید غور کیا۔ پہلا خیال پرمننٹ
مارکر کا آیا اور پھر ایک جھماکا سا ہوا۔ کائی اور پیٹرول کی بدبو تھی یہ تو۔ عموماً سمندر میں موجود معدنیات کی ایک عجیب سی بدبو ہوتی ہے جسے بحری جہاز میں موجود وینٹس آپ تک آنے نہیں دیتے۔ لگتا ہے انہوں نے ابھی تک کمرے میں اسپرے نہیں کیا۔ خود کلامی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ 2 سفید سنگل بیڈز کا یہ کمرہ نہ بہت شاہانہ تھا نہ بالکل عام سا۔ سفید دیواریں جن میں سے ایک کی دوسری طرف چھوٹی سی بالکنی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے ایک ٹی وی نصب تھا اور ٹی وی کے دونوں طرف وہ سنگل الماریاں۔ گھوم کر کمرے کو ایک نظر میں جانچا۔ کھڑکی کے قریب والے بیڈ پر ایک خالی سوٹ کیس موجود تھا اور سفری بیگ کھلا تھا۔ لگتا ہے اس کی روم میٹ آ چکی تھی۔ اپنا سامان دروازے کے سامنے ہی روکتے وہ دھپ سے بستر پر بیٹھ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے اس نے گردن اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ اے سی کے علاوہ وہاں بھی پنکھا موجود تھا۔ کھڑکی کے سامنے گرے جالی دار سفید پردے دیکھتے وہ اٹھی اور ان کو واہ کیا۔ دور تک پھیلا نیلا گہرا سمندر اس کی گہری بند شیشوں سے دکھائی دیتی تھی۔ المیرا قدرت کی خوبصورتی میں محو کسی چھوٹے بچے کی طرح شیشے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ آنکھیں ٹمٹما رہی تھی اور نقوش نرم گرم سی دھوپ کے سائے میں تھے۔ تبھی کمرے میں باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ المیرا نے اپنی روم میٹ کو خوش آمدید کرنے کے لیے رخ موڑا۔ سرخ ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ السلام۔ تولیے سے ہاتھ صاف کرتی اس کی روم میٹ ٹھڑک کر رکی۔ المیرا کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہوئی اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ برا حال سامنے کھڑی اس کی روم میٹ کا تھا۔ ایک اور پرانا پیس۔ دل ہی دل میں آنکھیں گھمائیں۔ تم؟ آنکھوں کو رگڑتے گل جان نے سامنے کا منظر تبدیل کرنا چاہا مگر شاید قسمت نے ان دونوں کو اسی موڑ پر ساتھ ملانا تھا۔ ہیزل آنکھوں والی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اپنی خفگی وہ مہارت سے چھپا گئی تھی۔ المیرا کا ساتھ مبارک ہو ڈیئر روم میٹ۔ منہ کھولے کھڑی گل کے قریب آئی، گال تھپ تھپایا اور باتھ روم میں غائب ہو گئی۔ ماہ ملکہ کا بحری جہاز ابھی بھی پورٹ پر کھڑا تھا۔ لوگ اپنے اپنے کمروں کو جاتے کچھ خوش تھے، یہ ان کی زندگی کا نیا تجربہ ہونے والا تھا۔ کچھ تھکے ہوئے یہاں کام کے سلسلے میں آئے تھے اور پھر کچھ کے لیے یہ عام سی بات تھی۔ کمرہ نمبر 220 میں اسی وقت حالات کافی گرم تھے۔ اپنے سنگل بیڈ پر المیرا عنایت محسن کمر کے بل لیٹے ٹانگیں بستر سے نیچے لٹکائے ہوئے تھی۔ ساتھ اس کا سامان بکھرا ہوا تھا اور خود وہ اپنے موبائل پر نہ جانے کیا دیکھ کر کھلکھلا رہی تھی۔ دوسری روم میٹ کا حال کچھ یوں تھا کہ اس نے آتے ساتھ پہلے اپنا سامان سیٹ کیا اور اب وہ اپنا سفری بیگ خالی کر رہی تھی۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ ہاں مانا اسے روم میٹ سے اتنا خاصا مسئلہ نہیں تھا مگر اگر روم میٹ المیرا جیسی چڑیل ہو تو کون بندہ ذات خوش ہوگا۔ بے دل سے گل نے ڈارک ورس سیریز کی پہلی 3 کتابیں نکالتے اپنے میز پر رکھی، بیگ میں ہاتھ مارا، مارول کی موویز نکالی۔ کیا سوچا تھا اس نے؟ کتابیں پڑھیں گی، موویز دیکھیں گی، موج کرے گی، عیش کرے گی۔ ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ بی بی کو یہ فی الحال یاد نہیں تھا وہ یہاں پکنک منانے نہیں اپنی بھگوڑی بہن کو تلاش کرنے آئی تھی۔ غمزدہ حالت میں اس نے وہ دوبارہ بیگ میں پٹکی اور ایک گہری گھوری سامنے لیٹی المیرا کی طرف ڈالی۔ وہ یقیناً ٹائپنگ کر رہی تھی، اسی لیے کی بورڈ کی کٹ کٹ کی آواز گل کے سر پر ہتھوڑی کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اسے مخاطب نہیں کرنا چاہتی تھی ورنہ ضرور بولتی، اسے بند کرو۔ المیرا کو گھورتے ہوئے اس نے اپنے خالی بیگز بیڈ کے نیچے رکھے۔ سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس میں اسے اب گرمی لگ رہی تھی۔ نفرت اور ناگواری سے ایک بار پھر المیرا کی سر کی جانب دیکھا۔ اتنا مت گھورو گولڈن گرل، آنکھوں میں موتیا اتر آئے گا۔ گل وہیں فریز ہو گئی۔ اس عورت کو کیسے پتا میں اسے دیکھ رہی ہوں؟ المیرا کا سر گل کے چہرے کی طرف تھا۔ ہلکا سا سر اٹھا کر وہ اس ترک لڑکی کو دیکھتے مسکرائی۔ گل کی تو جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ المیرا اس کی خفت سے محفوظ ہوتے ہنسی۔ ہر گزرتے لمحے گل کو وہ عورت مزید زہر لگ رہی تھی۔ المیرا کی طرف بڑھی اور اپنے کپڑے نکالے۔ اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا ورنہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ آج ہی وہ اپنی روم میٹ تبدیل کروانے کی شکایت کرے گی۔ باتھ روم میں گھستے اس نے دروازے سے بند کیا۔ المیرا نے بس ایک نظر اٹھا کر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر گردن موڑتے اس کے سامان کو فون پر وقت دیکھا، 3:17۔ فوراً سے فون بستر پر پھینکا اور بھاگتے ہوئے گل کے حصے کی جانب آئی۔
کب سے اس کا تجسس کا کیڑا اسے کاٹ رہا تھا۔ سامنے کتابیں رکھی تھی، المیرا کا سانس اکھڑا، دل تو کر رہا تھا انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے۔ کتابوں کو نظر انداز کیا اور گل کی نیل پالشز اٹھائی، لال اور نیلی۔ میرے سامان کو ہاتھ مت لگانا۔ اس ناگہانی حملے کے لیے المیرا تیار تھی، اسی لیے گل کے پیچھے سے آ کر جھپٹنے پر وہ کمپوز رہی۔ گل کو اندر جاتے ہی احساس ہوا تھا وہ اپنا باڈی واش باہر ہی بھول آئی ہے۔ وہ لینے کے لیے آئی، جو باہر نکلی سامنے چوری کرتی اپنی روم میٹ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ گل دی جیمز بانڈ، میں کب لگا رہی ہوں۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے وہ وہیں گل کے بستر پر بیٹھ گئی، نگاہیں اٹھا کر تولیہ اور باڈی واش ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑے لڑکی کو دیکھا۔ اس کی ہٹ دھرمی کو مشتعل کر گئی گل کو مشتعل کر گئی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، میں نے تمہیں خود دیکھا ہے۔ ثبوت؟ سبز دکھنے والی آنکھوں میں جتاتا ہوا تاثر تھا۔ کیا مطلب ثبوت؟ میں نے خود دیکھا ہے تمہیں۔ اس کی آواز غصے کی شدت سے بلند ہوئی۔ 15 ہی منٹ میں اس کی روم میٹ اس کی دماغ کا فیوز اڑا چکی تھی۔ تمہاری چیزیں ہیں، تم تو مجھ پر کوئی بھی الزام لگا سکتی ہو۔ گل کو لگا وہ کسی انسان نہیں، دیوار سے بات کر رہی تھی، جہاں سر پٹکنے پر خون کا فوارہ اس کے ماتھے سے نکلے مگر دیوار کا رتی برابر بھی فرق نہ پڑے۔ خفت سے اس کی بھویں آپس میں ملی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں چوری کرنے آئی تھی؟ المیرا اٹھ کر اپنے بستر تک گئی اور دوبارہ اسی انداز میں لیٹ گئی۔ ہاں شاید۔ کیا مطلب شاید؟ تمہیں تو اپنی بات پر اعتماد تک نہیں ہے۔ شرمندگی اسے چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ خود پر پہلے بھروسہ کرنا تو سیکھ لو، پھر الزام لگانا۔ مفت کا مشورہ دیتی وہ اب اپنا سوشل میڈیا اپ ٹو ڈیٹ کرنے لگی۔ پہلو میں گرے تولیے پر گل کی مضبوط گرفت اس وقت اس کے اندر چلتی جنگ کو بھرپور عکاسی کر رہی تھی۔ اگر اس میں سے انسانیت مر چکی ہوتی تو ابھی نیل پالش اٹھا کر سیدھا اس چیسائر کیٹ، کتنا اچھا نام رکھا تھا، کہ سر پر دے مارتی۔ پھٹے گا نہ صحیح، خراش یا زخم تو آ ہی جائے گا۔ پاؤں پٹکتی وہ غسل خانے میں چلی گئی۔ اس کے بچوں جیسے انداز پر المیرا دل سے مسکرائی۔ کافی بھائی تھی اسے یہ شدت پسند گل۔ لو المیرا، تمہارے 10 دن یادگار گزریں گے۔ ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے روشنی کے راستے میں کیا، بائیں ہاتھ کی وہ انگلی چمک اٹھی۔ باب منصف۔ کمرہ نمبر 220 سے باہر قدم رکھو، بائیں ہاتھ پر 2 کمرے چھوڑ کر دوسری طرف آؤ اور کمرہ نمبر 217 کے دروازے کے سامنے ٹھہر جاؤ۔ دروازہ بند تھا مگر اندر چلتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہاں تو شیمپو بھی نہیں، ایک پریشان حالت میں بولتا فاتر اسلام باتھ روم سے باہر نکلا۔ باہر موجود زمین پر اپنا پلنگ لگاتے دبیر السازار نے ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے کیا؟ میں تو پہلے ہی گنجا ہوں۔ کمر پر ہاتھ جمائے فاتر منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ اپنے حسین بالوں کو یوں ضائع نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ دبیر السازار نہیں بنے گا۔ کچھ وقت پہلے کمرہ نمبر 217 بھی بالکل اسی طرز پر بنا تھا جیسے کروز میں باقی کمرے۔ وہی بلند سلائڈنگ کھڑکی کی جو سفید پردوں سے ڈھکے تھے، لہلاتے پردے سامنے رکھے 2 سفید صوفوں سے ٹکراتے تو باہر دور دور تک پھیلا سمندر نظر آتا۔ البتہ کمرے میں ایک ڈبل بیڈ تھا، بے شکن چادر، سائیڈ پر رکھا ایک نائٹ لیمپ، سامنے لگی LED اسکرین۔ دروازے سے اندر داخل ہو تو چھوٹی سی راہداری کے ایک طرف باتھ روم تھا اور دوسری طرف چھوٹی الماری۔ کمرے میں اس وقت ایک ہی انسان کھڑا تھا، 5 فٹ 3 انچ سے نکلتا قد، اجلی سفید رنگت کے ساتھ سیاہ ہڈ اور خستہ حال جینز۔ دبیر السازار اپنا بیگ کھولے سامان الماری میں رکھ رہا تھا جب دروازہ کھلا اور آنے والے نے بغیر دیکھے سامنے کو دیکھا۔ سامنے کون تھا؟ دروازہ پورا دیوار کے ساتھ لگایا۔ اوہ سوری، سچ شکر۔ دبیر پہلے ہی اچھل کر ایک طرف ہو چکا تھا۔ اندر داخل ہونے والا حواس باختہ ہوا، نیلے رنگ کی شرٹ کے ساتھ اس کے ایک کان میں ایئرپورٹ تھا اور ماتھے پر ایک لٹ جھول رہی تھی۔ دبیر تم؟ آنے والی کی آواز میں خوشگوار حیرت تھی۔ اندر موجود شخص کے چہرے پر ہلکی سی جان پہچان کی رمق آئی۔ فاتر اسلام؟ تصدیق مانگی تو سامنے والا کھل کر مسکرایا، البتہ حیرت وہیں رہی۔ تم یہاں؟ اس کے مسکراتے ہونٹ اس بات کے گواہ تھے کہ وہ یقیناً دبیر کو یہاں دیکھ کر پریشان کم اور خوش زادہ ہوا ہے۔ کیسے ہو یار؟ ہاتھ آگے بڑھایا، لگا جھٹکا۔ فاتر اسلام اور اتنا میٹھا لہجہ! البتہ سامنے والے کو کوئی جھٹکا نہ لگا۔ وہ اس گرم جوشی سے واقف تھا، اسی لیے خاموشی سے ہاتھ ملایا، آگے بڑھ کر الماری کے پٹ بند کیے اور باتھ روم کی طرف مڑ گیا۔
فاتر اپنا سفری بیگ اور سوٹ کیس گھسیٹتا کمرے کے بیچوں بیچ آ کر رکا۔ اپنا سامان سنگل بیڈ پر رکھتے مصروف انداز میں دبیر کو مخاطب کیا، تم یہاں کیا کلیننگ اسٹاف میں ہو؟ باتھ روم سے ہاتھ دھو کر نکلتا دبیر اس کے پیچھے سے نکل گیا۔ نہیں، میں روم میٹ ہوں آپ کا، وہ کسی بھی تاثر کے بغیر بولا تھا، ایسے جیسے اسے بات کرنے میں بھی دلچسپی نہ ہو۔ روم میٹ؟ مگر میں نے تو ایک کمرے کا فارم فل کیا تھا۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ ٹی وی کے سامنے کھڑا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہارے یہاں ہونے سے مسئلہ ہے، مگر مجھے اکیلے رہنا ہے۔ میں صرف کچھ دنوں کے لیے ہوں۔ اسٹاف کے کمروں میں لیکیج ایشو تھا، تو اسی لیے میں روم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ فاتر کی پٹری سے اتری بے ترتیب ٹرین کو بیچ میں غیر لچکدار لہجے میں روکا۔ بات کچھ عجیب سی تھی اور ہمارے اینکر کو کچھ خاص پسند نہ آئی، اسی لیے تو دبیر کی آدھی بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں وہی ناگواری اور غصہ اتر آیا جو ابھی تک تم پڑھتے آ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ اگر ان کے رومز میں ابھی تک ایشو تھا تو ٹرپ شروع کیوں کی؟ حکم دبیر کو یوں دے رہا تھا جیسے دبیر کا جہاز ہو۔ میں یہ رپورٹ کروں گا پیسنجر سروس میں۔ کیسا اسٹاف ہے یہاں کا؟ سست ترین۔ میں ہوتا تو فائر کر دیتا۔ دبیر نے اس کے غصیلے لہجے کو کوئی جواب نہ دیا، بس اپنا بستر لگانے لگا۔ لگتا ہے ان کے 5 اسٹار ریٹنگ میں سے مجھے 0.5 مائنس کرنے ہوں گے۔ منہ میں بڑبڑایا۔ اپنے بیڈ کی طرف آتے اونچا لیمپ جلایا چلتا تھا وہ، ریموٹ اٹھایا، ٹی وی چلایا، الماریوں کے پٹوا کیے، ہاتھ مارا، دیواریں کھٹکھٹائی تاکہ ان کی بنیادیں دیکھ سکے۔ مضبوط تھی۔ دبیر اپنا کام کرتا رہا۔ وہ ویسے بھی آگ لگے بستی میں اپنی مستی میں پر چلنے والا بندہ تھا۔ جہاں فاتر واش روم کا دروازہ کھولتے اندر گیا اور بتیوں کی تعداد گئی، وہیں دبیر اپنے بستر کی چادر درست کرنے میں جٹ گیا۔ یہ کیا؟ بہت دیر بعد فاتر اسلام کی صدمے میں ڈوبی آواز آئی، یہاں تو شیمپو بھی نہیں۔ ایک پریشان حالت میں بولتا فاتر اسلام باتھ روم سے نکلا تھا۔ باہر موجود زمین پر اپنا پلنگ لگاتے دبیر السازار نے ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے کیا، میں تو پہلے ہی گنجا ہوں۔ ایک بے معنی نگاہ ڈالتے وہ اٹھا اور اپنے خالی سوٹ کیس کو فاتر کے پلنگ کے نیچے کیا۔ کمر پر ہاتھ جمائے فاتر منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ اپنے حسین بالوں کو یوں ضائع نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ دبیر السازار نہیں بنے گا۔ لگتا ہے ریویو میں سے ایک پورا اسٹار کاٹنا پڑے گا۔ کشمکش میں ڈوبے لب چبائے اور خود کلامی کی۔ کمرہ نمبر 217 کا دروازہ نہایت آہستگی سے کھلا اور پھر اتنے ہی ہولے سے کسی نے اپنے پیچھے سے بند کیا۔ گہرے آسمانی رنگ کی قالین پر سیاہ بوٹوں سے چلتے دبیر السازار کے قدم خاموش اور ہوشیار تھے۔ سفید بٹن شرٹ کے نیچے سیاہ ڈریس پینٹ پہنے وہ واقعی میں اپنے قد کی وجہ سے کوئی چھوٹا بچہ لگ رہا تھا جس کا امی نے بالکل گردن تک بٹن بند کر کے سیاہ بو باندھی اور پھر بغیر بالوں والے سر میں تیل بھی لگا دیا ہو۔ راہداری کی روشنی اس کے سر پر چمک رہی تھی۔ اپنی بو کو درست کرتے وہ آگے بڑھا۔ یہ حلیہ اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ کمرہ نمبر 220 کا دروازہ پار کرتے وہ آگے نکل گیا، ہاتھ مار کر کالر درست کیا۔ اب میں تمہاری طرح فاقے نہیں کاٹ سکتی، بھوک لگتی ہے مجھے۔ اسی وقت کمرہ 220 کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی بات کرتے باہر نکلی۔ دبیر کی ان کی طرف پیٹھ تھی، مگر وہ آواز پہچانتے بے اختیار رک گیا۔ رکنا اس کی خواہش نہیں تھی، یہ حیرت تھی جس نے اسے روک دیا تھا۔ میں نے ڈسکرپشن میں پڑھا تھا 20 ممالک سے مختلف کھانے ہیں یہاں۔ فربہا لڑکی کی رال ٹپکنے لگی۔ ساتھ موجود دوسری لڑکی نے غیر دلچسپی سے آنکھیں گھمائی۔ دبیر کے تو جیسے قدموں میں زنجیریں ڈل گئی ہو۔ کیا یہ اتفاق تھا یا قدرت کی آزمائش؟ مجھے تو فرینچ کھانا ٹرائی کرنا ہے، سنا ہے۔ وہ لڑکی ایک دم ہی رکی۔ دبیر اس کی سوالیہ نظروں کی تپش اپنی پیٹھ پر محسوس کر سکتا تھا۔ پریسو ہو تم؟ المیرا کی آواز میں خوشگوار حیرت تھی۔ گھوم کے اس کے سامنے آئی۔ تم یہاں بھی؟ اس سے 2 انچ لمبا مرد گلا کھنکارتے سیدھا ہوا اور اپنے کالر درست کیے۔ پسینے کی ایک پتلی لکیر گردن سے نیچے بہتی ہوئی آئی۔ سینے پر بازو باندھے وہ محظوظ ہوتی نظروں سے اپنے
बेस्ट फ्रेंड को देख रही थी। लिबास वही था, बस जैकेट उतर चुकी थी और अब गर्दन में सत्र लगी मफलर का इजाफा हो चुका था। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो? राजदाराना अंदाज अपनाया और गुल की मौजूदगी की वजह से उर्दू में कहा। दबीर ने खूंखार निगाहों से उसे देखा और हिटाई से मुस्कुराई। गोल्डन गर्ल, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है। हाथों का प्याला होठों पर बनाए वो यूं चीखी जैसे गुल 2 कदम नहीं 2 मुल्क दूर खड़ी हो। गोल्डन गर्ल के जो तासुरात अलमीरा की बेबाकी और शौकी देख कर बदले थे, वो तो उसकी लाल लाल होती रंगत चीख चीख कर बता रही थी। इधर क्यों खड़ी हो? अलमीरा ने बाजू से पकड़ा। इधर आओ। ऐन अपने और दबीर के दरमियान खड़ा किया। वो थोड़ा सा सटपटाया। ये हमला गैर मुतवक्का था। एक चोर निगाह गुल पर डाली और उससे पहले कोई देखता चेहरा फेर लिया। गुल ने खुद को अलमीरा की गिरफ्त से आज़ाद करवाया और वहाँ से हट गई। मुड़कर अलमीरा को घूरा। ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड यहाँ क्या कर रहा है? गुल का चेहरा बेइख्तियार लाल हुआ। दबीर ने उसकी गुलाबी गालें देखी। ये वही लड़की थी, पुल वाली, वही जिसकी आंखें चांद जैसी थी। दबीर की लाताल्लुक निगाहें सीधा उसकी आंखों पर ठहरी। नीली आंखें चमक रही थी। अंदर को धसी भूरी आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, चबा चबा कर कहा। सुर्ख रंग के खुले से जिम सूट के ऊपर गुल ने सफ़ेद गार्डी गार्डिगन पहन रखा था। फिर ये तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा है? गुल को देखते हाथ से दबीर की तरफ इशारा किया। ऐसे कैसे? गुल ने फौरन इस मर्द को देखा तो उसकी ज़बान खुद ब खुद रुक गई। दबीर मुंह खोले हौकों की तरह बल्कि नदीदों की तरह उसे देख रहा था। खौफ और नफरत से गुल हल्का सा लड़खड़ाई। अस्तगफुरुल्लाह सीने पर हाथ रखा। अलमीरा ने कंधे से कंधा टकराते आंखें मटकाई। ही लाइक्स यू। अजीब सूरत हाल थी। उसका दिल चाह रहा था वो दबीर की जांचती निगाहों से दूर भाग जाए। भाई थोड़ा सांस ले ले, वो यही है। गुल को तंग करने की नीयत से उसने शरारत से दबीर से कहा। बोटाए वाले मर्द ने अलमीरा को यूं नज़रअंदाज किया जैसे तालिब इल्म इम्तिहान में आए एक्स्ट्रा सवाल को नज़रअंदाज करते हैं। एकटक वो कार्डिगन वाली लड़की को देख रहा था। चेहरा पढ़ना निहायत मुश्किल था। कोशिश किया करो, मेरे सामने मत आओ, वरना मैं अपने हसद में किसी दिन तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। आंखों में आंखें डाले पथरीले अंदाज में कहते आगे बढ़ गया। गुल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ी। तने हुए आसाब ढीले हुए। फिजा में एकदम खौफ फैल गया। ये इसका क्या मतलब? कॉरिडोर से निकलते दबीर की तरफ इशारा किया। गुल जैसे पत्थर की कोई मूर्ति हो। अलमीरा ने ऊपर से नीचे तक उसकी हालत का मुकम्मल जायजा लिया। वो तर्क लड़की टस से मस ना हुई। ऐसा भी कौन सा सूर फूंक दिया था। बड़ा अग्रेसिव इजहार मोहब्बत था। उसकी सरगोशी पर खायफ होते गुल ने उसे पीछे धकेला और लंबे लंबे डग भरती मंजर से हट गई। अलमीरा का जानदार कह कहा कॉरिडोर की दीवारों से टकराया। क्या शर्मा रही हो? गोल्डन गर्ल उसके कदमों का मुकाबले करते वो अपनी हंसी के दरमियान उसको चिढ़ा रही थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जहाज़ का सफ़र कैसे गुजरता है ये जानना भी ज़रूरी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।